نبی نور ہیں یا بشر ہیں، اس مسئلے میں ایسا جھگڑا بنا ہوا ہے کہ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نور ہیں اور ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ بشر ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑے جا رہے ہیں، وہ یہ پروف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ نبی بشر ہیں، ایک یہ پروف کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ نبی جو ہیں وہ نور ہیں۔ دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں ایک بڑا مختصر طور پہ اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ ہیں کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، وہ قرآن کی اس دلیل کو پیش کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو وہ ان کے یہاں یہ آیت دلیل ہے، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہیں، ان کے پاس بھی ایک آیت موجود ہے، وہ یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک روشن دلیل قرآن اور ایک نور آ چکا ہے۔ تو اپنے اپنے دلائل دینے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک بڑی مختصر بات کر کے اس مسئلے کو کلیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں، کوئی آدمی اور جائے، کوئی انسان جائے تو وہاں بدبو ہوتی ہے، لیکن آقا آپ کے بعد جب کبھی میں لیٹرنگ میں، ٹوائلٹ میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اے عائشہ سنو، میں قضاء حاجت کے لیے سب جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن بدبو نہیں ہوتی اس لیے کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنس ہے وہ ہے بشریت، یعنی آقا علیہ السلام نہ فرشتہ ہیں، نہ جناتوں میں سے ہیں، نہ کسی اور کو جنس سے ہیں، بلکہ آپ کی جو جنس ہے وہ ہے انسان، وہ ہے بشریت۔ تو بشریت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور آپ کا نور ایسا تھا کہ فرشتے بھی اس نور پہ رشک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں چاند کے نور کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ چاند کو ملا ہوا ہے۔ پوری کائنات کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، نور ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی اور آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جب کبھی آپ سوتے ہیں، اٹھنے کے بعد وضو نہیں کرتے، دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، نیند سب کو آتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے، میں بھی سوتا ہوں، کیونکہ میں تم میں سے ہوں، لیکن میرا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم جیسا میں نہیں ہوں، یعنی کہ تم میں سے تو ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک خاص رسول کو بھیجا تم ہی میں سے، یعنی کہ انسانوں میں سے۔ تو اللہ جو وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں خدا نہ سمجھنا، کہیں رسول اللہ کے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا ہے، یہ نیند آ رہی ہے ان کو بھی، یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کو نیند نہیں آتی اس لیے رات میں تہجد پڑھتے، نہیں، بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے، انسانوں میں سے ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہاری نسل کے نہیں ہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے اس لیے فرشتوں کی طرح انہیں بھوک پیاس نہیں لگتی۔ تو کہیں کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، یا کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لے کہ یہ فرشتہ تو نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تم میں سے ہوں، یعنی جو رسول اللہ کی جنس ہے وہ بشریت ہے۔ اور رسول اللہ کے فیصلہ سن لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر نہ مانے، ہم جیسا تو اگر کوئی کہے گا کافر ہو جائے گا، ہم جیسا بشر رسول اللہ کو کہنے والا انسان کون ہو جائے گا؟ کھلا کافر۔ کیونکہ رسول اللہ ہم میں سے تو ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہیں، انسانوں کے جیسے نہیں ہیں۔ کہاں تم اپنے آپ کو دیکھو، کہاں وہ محبوب رب العالمین، کہاں تم اپنے اعمال دیکھو، کہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، کہاں وہ افضل البشر، کہاں وہ ائمہ جو انبیاء علیہ السلام رہے انہی کے بھی سردار۔ تو اپنی اوقات دیکھو، تمہارے بلانے سے بیوی بچے نہیں آتے، ان کے بلانے سے سورج پلٹ آیا، تمہارے
تمہاری بات بیوی نہیں مانتی، ان کی بات سورج نے مانی، ان کی بات کائنات نے مانی، ان کی بات مری ہوئی گوہ نے مانی، تو تم اپنے سے تقابل کر ہی نہیں سکتے، کرنے والا کافر۔ لیکن اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بشریت نہیں ہے، بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے لیکن افضل البشر بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر، سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر، خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔